السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن اور آج 9 محرم الحرام۔ ناظرین کرام، 9 محرم الحرام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اس بات کو آگاہ کر دیا گیا کہ کربلا کے میدان پر امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب یہ چیز ہمیں کیا درس دیتی ہے، ان کی یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، اس حوالے سے آج ہم خصوصی طور پر موجود ہیں سلسلہ بخاریہ خانقاہ بخاریہ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شرف الدین علی بخاری دامت برکاتہ العالیہ، خانقاہ بخاریہ 89، امیر حزب المسلمین پاکستان کے سربراہ۔ السلام علیکم۔ شاہ صاحب، واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ واقعہ کربلا اصل میں ہمیں رواداری کا درد دیتا ہے، اور مولا حسین خود فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہ اگر کوئی ہمارا پیغام رواداری اور سچائی سے دے تو کوئی بھی ذی شعور انسان اس سے انکار نہیں کرے۔ اب کربلا کا جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی کہ 9 محرم الحرام تو حضور کے پاس مٹی آ گئی تھی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ حضرت ام سلمہ کے پاس رکھوائی کہ واقعہ کربلا تک وہ موجود تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب مٹی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ دعا فرمائیے کہ میرے نواسے بچ جائیں۔ رضا الہی پہ راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ دنیا میں جب مجھے پتہ چل جائے جی میرا نواسا کو آپ ماریں گے تو میں اگر حاکم ہوں تو آپ کو مروا دوں گا۔ تو نبی کا صبر یہ تھا، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی یہ صبر تھا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کا بھی یہ صبر تھا کہ وہ آنے کے بعد بھی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ضرور تھے کہ میری امت سے یہ اتنا بڑا برا کام ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، تو اس میں یہودیوں پہ جو ایلیگیشن اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتا ہے وہ یہ لگاتا ہے کہ ان کا سب سے برا کام یہ تھا کہ یہ نبیوں کو اور حق کا پیغام دینے والوں کو قتل کیا کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ سرداران جنت تو پہلے سلیکٹ ہو گئے تھے، تو کل کوئی کہتا کہ بھئی اتنی بڑی قربانی، تو آپ سب سے پہلے پوری قوم اور عوام کو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ قرآن اشارے ہیں، قرآن کے اشاروں کو سمجھیں، اور سورہ بقرہ کی 152 آیت نمبر سے شروع کریں۔ کہا ہے ایمان والوں، نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو نماز کا 180 اور متعدد جگہ پہ کم و بیش اتنا ذکر ہے، بڑی اہم عبادت ہے، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع صابرین۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی قیام تھا، ادھر بھی قیام تھا، ادھر بھی سجود تھا، ادھر بھی سجود تھا، ادھر بھی خدا تھا، لیکن وہاں خدا کا نبی نہیں تھا، ہے نا؟ جب خدا کا نبی نہیں تو کہا کہ پھر جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں۔ جب شعور میں سے عین ہٹا دو تو شوری کرتے رہ جاؤ گے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم آزماتے ہیں مال سے، جان سے، ڈر سے، بھوک سے اور ثمرات سے۔ دیکھیں، آج تو مجھے خانقاہ سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، نہیں، خانقاہ سے محبت نہیں کرنی، دین اسلام سے محبت کرنی ہے۔ جہاں روضہ رسول نانا ہو وہ بھی موجود ہو، ابھی عبداللہ شاہ غازی کی کمیٹی کو بولو بھائی چھوڑ دو، آپ غلط کام کر رہے ہو، تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جتنے مزارات ہیں ان کے جو مجاور ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مولا حسین نے
مسجد نبوی تو چھوڑی ساتھ میں روضہ رسول بھی چھوڑ دیا. کس بات پہ؟ کہ میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا یہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. تو پھر آپ کے چچا نے بھی کہا تھا نا کہ بیٹا حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ بڑا پریشر ہے میرے اوپر، تھوڑی سی تخفیف کر لو، تھوڑا نرمی کر لو، کوئی نیگوسیشن کر لو، مفاہمت کی سیاست کر لو. کہا چچا حضور ایک ہاتھ میں چاند ہو ایک میں سورج ہو، میں اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتا. اب آپ جاتے وقت بھی یہ کہتے ہیں روضہ رسول پہ کھڑے ہو گئے، نانا دیکھو میں قربانی دینے جا رہا ہوں. اسماعیل رو رہے تھے. اب آپ کی جان بچ جائے تو آپ خوش ہوں گے. ابراہیم خواب دیکھتے ہیں. ابھی آپ خواب دیکھیں آپ کے والد کے، بھائی میری بہن کی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کرنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابا وہ پیٹ خراب ہو گیا ہوگا آپ کا. لیکن ابراہیم جب خواب بیان کرتے ہیں تو اسماعیل کہتے ہیں کہ حکم بجا لائیے. تو جب قربانی ٹل جاتی ہے دمبا آ جاتا ہے. تو اسماعیل کہتے ہیں کہ آخر میری قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہا تم نے تو دعا کی تھی کہ میری آنے والی نے. ابراہیم نے دعا کی تھی اے اللہ میری ذریت میں پیدا کریو جو میرا بھی نام لے اور تیرے دین کا کام کرے. وہ ابراہیم کی دعا تھی کہ اے نبی تم ابراہیم کے دین کی اتباع کرو. اب حضور کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا. پھر ان کا کیا کام تھا؟ ابراہیم نے خانہ کعبہ میں بنایا، حضور نے مسجد نبوی بنائی، علی نے نجف کی مسجد بنائی، حسین نے کربلا میں مسجد بنوائی. یہ تو ہمارا روایتی کام ہے، ہمارا خاندانی کام ہے، تو میں نے خانقاہ بخاریہ بنا دی. تو بات یہ ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ میں کہا شعور نہیں، جن کو عین نہیں، تو وہ شوری شور ہے. جس کے آگے سے بے ہٹ جائے وہ پھر بشر نہیں ہے، وہ شر ہے. پھر کہا کہ ہم نے آزماتے ہیں. تو بھائی میں نے تو آج تک کوئی قربانی ایسی نہیں دی کہ مال کی جان کی ہے. میں تو مسلح بجھا کے بیٹھ جاؤں گا اللہ میری بیوی کو بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے. تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ اس رات اتنی پکی نیند مجھے آئی کہ زندگی میں کبھی نہیں آئی، جیسے مولا علی کو بستر محمدی پہ آئی تھی. اچھا وہ ہجرت پہلا محرم تھا. اچھا واقعہ خالی کربلا کا نہیں ہے. جب ہجرت کا سال شروع کب ہوتا ہے بھائی؟ علی لیٹے تو ہجرت شروع. ایک رات صدیق کے ساتھ غار میں گزارتے ہیں اور عنکبوت کا ایک نقطہ کھل جاتا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں ہم دو ہیں، تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ ہم تین ہیں. تو تیسرا کون ہے؟ کہا میرا اللہ ہے. تو بات یہ ہے. اس کے بعد کی آیت کیا ہے کہ یہ سب لٹ جانے کے بعد جو آدمی یہ کہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہیں گے آپ کے کوئی 20 لاکھ آ جائے آپ شاہ صاحب کا دروازہ توڑ دیتے ہیں. کوئی تعویذ بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ پیسے واپس آ جائیں. بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ آسانی فرما دے، کہتے ہیں جی بچانے کی کوئی تدبیر بتا دیجیے کہ یہ بچ جائے. تو امام الانبیاء آپ کو کیا درس دے رہے ہیں؟ مٹی آنے کے بعد خدا کی رضا پہ راضی ہوئے، اور وہ راضی ہو کر کے ان کے جو نواسے ہیں وہ سرداران جنت ہیں. بھائی جب پاکستان کا سربراہ سردار ہوتا نا بھائی، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، جب نواز شریف ریمنڈ ڈیوس کو نکال سکتا ہے، وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے، تو سرداران جنت کی اتھارٹی کیا ہوگی؟ جنت تو وہ مقام ہے جہاں پر کوئی منافق، کوئی کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا. ہے نہیں؟ کتنی ہی عبادتیں کر لے، وہ لنگر کر لے، سب کر لے، لیکن جنت میں داخل نہیں ہو جب تک کلمہ نہیں پڑے گا. تو اس کے بعد کیا آیت ہے بھائی؟ آپ پھر کہا ان کا نام صبر والوں میں لکھ دو. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ بروز قیامت ایک طبقہ جا رہا ہوگا. کہیں گے بھائی کہاں جنت کی طرف جا رہا ہو؟ ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا. تو وہ کہیں گے اللہ نے ہم سے آیت میں وعدہ کیا تھا کہ صبر والے بے حساب جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا آیت ہے؟
اس کے بعد آیت ہے یہی ہیں جن پر درود ہیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ راہ پر ہیں. اب بھائی جان یہ بتائیے درود ہے کس پہ؟ آرائیں پہ، گجر پہ، محمد اور آل محمد ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں اس کے بعد آیت کیا ہے؟ صفا و مروہ میری نشانیاں ہیں. اللہ اتنا بڑا، نشانی 15 فٹ کے پہاڑ. کہا ہماری نشانیاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں. جو زمین پہ چھوٹا ہوتا ہے وہ آسمان پہ بلند ہو جاتا ہے نہیں؟ اب 9 محرم آپ جا کر کے پڑھیے گا سورہ فجر، جفت اور طاق کی قسم ہے. اب بھائی جفت کیا ہے؟ ایون اور اوٹ کی قسم ہے. جفت اور طاق کی قسم. 8 اور 9 ملاؤ تو میاں کتنا ہوتا ہے؟ 89 پہ سورہ فجر کھڑی ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ 17. تو دن بھر میں تم سجدے بھی 17 ہی کرتے ہو اور نمازیں بھی 5 ہی پڑھتے ہو ہیں. پھر اس میں کیا کہا؟ 10 راتوں کی قسم. اب وہ کون سی 10 راتیں ہیں بھائی؟ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو 10 راتیں تو وہی ہیں جب مکے سے آپ روانہ ہوتے ہیں نہیں؟ 10 راتیں تو وہی ہیں کہ جب مولا حسین بار بار پلٹ پلٹ کے واپس آتے ہیں کربلا کی زمین پہ ہیں، گھوم پھر کے پھر ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کون سا مقام ہے؟ کہا کربلا ہے. کہنا یہیں پڑاؤ ڈال دو. اب بات یہ ہے کہ اگر امام الانبیاء حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ علی اگر تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہیں. اب جان کس کی ہیں؟ فاطمہ نبی کی. اور نبی کی جان کا نفس کون ہے؟ حسن اور حسین. اور علی کی جان کون ہے؟ حسن اور حسین. تو پھر یہی کہا نا بھائی یہ تو سرداروں کا گھر ہے. کہنا یہ کیسے؟ کہا بابا ایک تو انبیاء کا سردار ہے، ایک ولیوں کا سردار ہے، ایک جنت میں خاتونوں کی سردار ہیں. پھر کہا یہ 2 بچے جو ہیں، کہنا یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ جب نوجوانوں کے سردار ہیں، جب تمہاری نوجوانوں سے محبت قائم کس طریقے سے ہوگی؟ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے تو پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی نبوت نہیں آئی تھی 571 سال تک. تو یہ جو کاہن اور راہب تھے ان کو لوگ سمجھا کرتے تھے یہ شبیہ موسیٰ ہیں اور یہ شبیہ عیسیٰ ہیں. اچھا وہ بڑے ڈھاٹ بھاٹ سے رہتے تھے. اب جب نبی کو دیکھا اتنا سادہ نبی تو آیت آ گئی نا. کہا یہ کیسا نبی ہے؟ یہ گلیوں میں بھی پھرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، دوستی بھی کرتا ہے اور عیش و عیاشی و عشرت بھی نہیں کرتا. یہ کیسا نبی ہے؟ تو کہا ہمارے سارے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بھائی میرے مولا حسین نے جو فلسفہ دیا اس کو خواجہ غریب نواز نے بیان کیا ہے. حق کے بنا کہ لا الہ است حسین. پڈا اللہ کا نہیں تھا، لا الہ کا تھا. عبادت تو اس وقت بھی ہو رہی تھی. یزید یہ کہتا تھا کہ حاکمیت اللہ کی نہیں ہوگی. آپ مسجد چلائیے، آپ بکرے لیتے رہیے، چندے لیتے رہیے، ہمارے ریاستی معاملات میں آپ دخل اندازی نہ کریے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. الٹی گنگا کیسے بہہ رہی ہے کہ وہ جو شرابی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے حسینی ہوں ہیں، جو ملک کو لوٹ کاٹ رہے ہیں وہ بھی حسینی بنے ہوئے ہیں ہے نہیں. تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری جس میں یہ لکھا کہ بھائی یہ مجھ پر بہتان لگاتے ہیں. اب میں بڑا پریشان، بھائی یہ کیسا بہتان؟ اللہ پہ بہتان کون لگا سکتا ہے؟ کہنا ہاں یہ مجھ پر بہتان لگاتے ہیں یہود و نصارہ، میں نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ میرے نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا حسین کی زندگی کو اسٹڈی کریں اور صبر کا درس دیتے ہیں وہ ہے نا.
اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کو. ٹھیک ہے. تو ہمیں تمام لوگوں کو یہ چاہیے، مسلمانوں پہ اس وقت دنیا تنگ ہو چکی ہے. کیوں ہوئی ہے بھائی؟ کبھی یہودیوں پر تھی، آج مسلمانوں پر ہے. کیونکہ مسلمان اپنی کتاب سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. تو جب اپنی کتاب سے ہٹ جائیں گے آپ، تو آپ بربادی کا شکار ہوں گے، اور ہم سب بربادی کا شکار ہیں. ہم سب کو دوبارہ سے اپنے ماضی کی طرف آنا ہوگا. آنا ہوگا، بالکل ماضی کی طرف ہمیں آنا ہوگا. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین کرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شرف الدین بخاری دامت برکاتہ العالیہ. آپ ان کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس بالغانہ انداز میں، کس عقیدت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ یہ واقعہ کربلا کو آج کے ساتھ اگر ہم نسبت کریں اس کی، کس طرح رواداری، صبر، تحمل اور بردباری اور اللہ کے دیے پر راضی ہو جانے پر درس دے رہے ہیں. دیکھتے رہیے محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن 9 محرم الحرام کے حوالے سے. وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد خوش آمدید. ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں سید شرف الدین بخاری دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ خانقاہ بخاریہ 89 کے. ہم ان سے وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا بہت خوبصورت ایک جملہ ہمیں سنائی دیا کہ ہر شخص حسینی بنا ہوا ہے. اس وقت شاہ صاحب سے ہم اس کے حوالے سے مزید کچھ ایکسپلینیشن لیں گے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شرابی بھی یار کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، دوسرے کام کرنے والا بھی کہتا ہے حسینی. حسینیت اصل کیا ہے؟ دیکھیں جی، حسینیت یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہے. حسینیت انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء کی، امام الانبیاء کی جو وراثت ہے وہ امامت ہے. اور امامت جو ہوتی ہے وہ مومنوں پر ہوتی ہے. ابھی اس وقت فی زمانہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مولا حسین یہ کہتے تھے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ کا جو بنایا ہوا حاکم ہے. اور جیسے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں انسانوں کو تقریباً 5 طریقوں سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہیں کہ یا ایھا الکافر، اے کافر، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا المنافقون، اے منافقوں. اور ہم دار اسلام میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. تو اے ایمان والوں کی جو پہلی آیت ہے وہ یہی ہے کہ رانا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو. ٹھیک ہے نا. تو مولا حسین بیسیکلی ان کا کام کیا تھا، ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے. وہ مسجد نبی میں درس قرآن دیا کرتا ہے نا. تو ظاہر بات ہے جو مولا حسین کے نام پر ہم سب فیسلٹی لے رہے ہیں، لیکن جو مولا حسین کا عملی مظاہرہ تھا وہ ہم کیوں نہیں دکھاتے؟ بھئی ہم خانقاہ کے اوپر، ہم نے خانقاہ کھولی ہے تو مولا حسین کے نام پہ ہم بکرے بھی لیتے ہیں، ہم چندہ بھی لیتے ہیں، ہم مریدوں سے وہ چیزیں بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت دیں، ہے نا. لیکن وہ مریدوں کو یہ میسیج نہیں دیتے کہ ہم جن کے نائب بن کے یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی جگہ کو اہمیت نہیں دی. مسجد نبوی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تعمیر فرما رہے ہیں، اور روضہ رسول ہو جہاں پر اس کو اہمیت نہیں دے رہے. اہمیت کس بات کو دے رہے ہیں کہ دین بچ جائے. تو ہمیں سب سے پہلے امام حسین کا درس یہ ہے کہ آپ صادق ہو جائیں. وہ بھی کہہ لیتے کہ بھئی صادق ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں نا. وہ شبیہ کیسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بعد جب پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ یہ تو نہیں کہا کہ میں نمازی ہوں، مجھ سے اللہ 1 to 1 ہے اور جبرائیل میرے پاس آتے ہیں. یہ کہا ہے نبی تم نے ان میں زندگی گزاری ہے، ذرا ان سے پوچھو تو یہ تمہارے بارے میں رائے کیا دیتے ہیں. تو کہا آپ امین و صادق ہیں، امانت دار اور سچے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درس جو دیا وہ صبر کا دیا.
کہ بھائی حضرت عمر بار بار تلوار نکالتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ اے عمر ابھی ہماری ریاست نہیں ہے، تلوار اندر رکھو، ابھی نہیں لڑنا. حالانکہ شیر تھے آپ کے پاس، سید الشہداء امیر حمزہ تھے آپ کے پاس، ابھی نہیں. ریاست میں پھٹا نہیں کرنا، ہم کسی صورت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو چوتھی جو تھی وہ آزمائش تھی ناموس رسالت کی شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں، کہ لوگوں کو پتیاں چبانے پہ بڑے بڑے صنعت کار اس زمانے کے آج کے حساب سے زمیندار بزنس مین حضرت عثمان غنی، آپ کے خود زوجہ سید خدیجہ الکبریٰ، وہ خود لوگوں نے قربانی دی نا، ون نہر قربانی دیا کرو. یہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے بھائی. سورہ کوثر سمجھو گے تو حسین سمجھ آ جائیں گے، یہ بی بی فاطمہ سمجھ آ جائیں گی. تو انہوں نے قربانی دی، اور اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت جب کی تو یہ تو نہیں پوچھا رسول اللہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، اب کب واپس آئیں گے ہیں؟ تو کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ وعدہ نہیں کہ بس ہاں جی ایک دن کے لیے ربیع الاول آیا، ایک دن کے لیے 10 محرم آیا، 40 دن کے لیے شیعوں کے لیے آیا، اور بس سارے کام کیے، بہن کا ترکہ کھا جائیں ہیں. حسین قرآن سے ہٹ کے کام ہی کوئی نہیں کرتے تھے. مولا حسین کا تو فلسفہ یہی تھا. تو وہاں پر مدینے پہنچ کے 5واں اصول بتا رہے ہیں، مواخات بھائی چارہ. آپ نے پڑھا ہوگا 5ویں چھوٹی کلاس کے اندر ہے کہ امیر کو غریب کا بھائی بنا دی. ٹھیک ہے نہیں. پھر مولا علی حدیث سے باقاعدہ کہ آپ دیدہ تھے کہ حضور نے سب کے بھائی بنا دیے. کہنے علی کیوں آپ دیدہ ہو؟ کہنے آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہنے تیرے جیسا کوئی ہوتا تو کسی کو بھائی بناتا نا، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. بھائی اس خاندان کی دیکھیں، میں تو اس خاندان کا نااہل، تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ اب ہم مولا حسین کی اولاد کہاں رہ گئے، ہم تو کیڑے کی مانند ہو گئے، انسان بھی نہیں رہ گئے. تو ہمیں ظاہر بات ہے ہمیں ہمارا ماضی لوٹا دے. میری کوئی دعا نہیں ہے، میری دعا صرف یہی ہے کہ اللہ ہمیں ہمارا ماضی، کیونکہ میرا ماضی اچھا ہے نا، حال خراب ہے. حضور کا حال اچھا تھا، ماضی مانگا تو ابراہیم آ گئے، جب اسماعیل کا ماضی مانگا تو قربانی ہو گئی. صحیح ہے نا. تو پھر اس کے بعد اسلام آیا. پھر کہا نماز مومن کی معراج ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن معراج کے معنی کیا ہیں؟ سیڑھی، اللہ تک پہنچنے کا راستہ. آج تو دین کو ہم نے راہب اور کاہنوں کی طرح مروڑ تروڑ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں عیسائی اور یہودیوں کی وہ راستے پہ آ گئے ہیں، اور اب ہماری باری شروع ہو گئی ہے پٹائی کی. اور گزشتہ ہم کئی سالوں سے پٹتے چلے آ رہے. پاکستان بنے تو مسلمان مرے، بنگلہ دیش بنے تو مسلمان مرے ہیں، کوئی سیاسی پارٹی بنے تو مسلمان مرے. یہ کیا مصیبت ہے؟ تو مارتا تو اللہ ہی ہے. کہا کہ ہم تم میں عذاب بھیجیں گے، ایسے عذاب بھیجیں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ تھے مولا حسین، اسی لیے کہا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. کہ جب سجدے کو طویل کرنے کا حکم جاری ہو جائے، کہا یہ نبی خود سے کوئی کام کرتے ہی نہیں، تو بھائی جب سجدے میں حسین مولا حسین جب چڑھے تو یہ الہامی کیفیت ہو گئی، نہیں سجدہ طویل کرو. ان کی عظمت ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کوئی لے آؤ بول دو بھئی یہ حسین جیسا ہے، تو یزید جیسے تو ہر آدمی مل جائیں گے. حسین کی صف میں بھی یزیدی لوگ کھڑے ہیں آج بھی. لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر پہ گئے تو پوچھا صحابہ سے کہ بھئی لڑنا چاہتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم موسیٰ والے نہیں ہیں. تو مولا حسین نے بھی لائٹ بند کر دی تھی، دیا بجھا دیے تھے، کہنے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور یہ 9 محرم الحرام کی خصوصی فضیلت ہے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. لیکن جو حسین کے ساتھ ہوں وہ کیسے جاتے ہیں؟ کہنے مولا جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. تو اب وہ تو ریڈ زون میں ہوں گے جنت کے، سردار کہاں رہیں گے؟ بھائی ملیر میں تھوڑی رہیں گے، عبداللہ ہارون روڈ پہ ہی ہوگا نا گھر ان کا، ریڈ زون میں ہی ہوگا نا، امریکن ایمبیسی کے پاس ہی. تو جنت کی جو ریڈ زون ہوگا وہاں رہ رہے ہوں گے نا.
تو جو ساتھ گئے اور جو ان سے عشق کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ ایک صحابی پوچھنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہنے بہت نماز پڑھ لی ہے، بہت روزے رکھ لیے ہیں۔ کہنے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے پھر کیا ہے؟ کہنے دامن مصطفیٰ ہے۔ تو کہا جہاں میں جاؤں گا وہاں تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اصحاب کہف کا بھی واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ بھائی وہ کون تھے؟ صحابی تھے یا نبی تھے؟ نہ صحابی تھے نہ نبی تھے، بلکہ عیسیٰ کے دور کے ولی تھے۔ اور ان کی ولایت کی ملی کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سبیہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی جب جنت میں گیا، اللہ نے کہا یہ بھی جنت میں جائے گا، کتا بھی جائے گا۔ تو بھائی ہم مولا حسین کے عملی مظاہرے کو، ظاہری سنتیں نہیں، باطن کی سنت، نبی کی بھی ہمیں باطن کی سنت پر عمل کرنا ہے، ظاہر کی نہیں۔ ظاہر تو آسان ہے، ظاہر تو عادت ہوتی ہے، فطرت باطن ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو آپ یہ دنیا میں آتے ہیں اور آ کر کے سیکھتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو پھر بھائی ہندو میں بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں ہیں، اسکالر نہیں ہیں، تو ان کو ایمان کیوں نہیں آتا بھائی؟ تو بھائی یہ سب چیزیں آپ کو نہ کالج سے ملتی ہیں نہ یونیورسٹی سے ملتی ہیں، بلکہ یہ چیزیں آپ کو اللہ کے گھر سے اور اللہ والوں سے ملتی ہیں۔ نہیں تو اس وقت تو پوری دنیا کا جو آدھا لوگ ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، تو پھر کیا مقصد ہے؟ مان لیا جائے۔ اچھا اب ان سے بھی پوچھو بھائی کیوں کہتے ہو؟ بھائی ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اب بھائی کتاب لکھنے والا کون ہے؟ کتاب لکھنے والا انسان ہے، لیکن ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس کو لکھنے والا اور اس کا راوی روح الامین ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی یہ کتاب ہے۔ ہم سب کو مولا حسین کے مطابق بعد نماز فجر قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ ایک رکوع پڑھیں، 10 آیتیں تو کم از کم پڑھیں ہی پڑھیں، اور اس کو سمجھیں۔ آپ میتھمیٹک کے سارے فارمولے سمجھ جاتے ہیں، انجینئر کے سارے فارمولے سمجھ جاتے ہیں، بات جب آتی ہے قرآن کے نا شاہ صاحب ہمیں یہ تو نہیں آتا، تو آپ سیکھیں گے تو آئے گا نا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم اس وقت 4 چیزوں پر ایمان ہوتا ہے، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ بھائی آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اگر آپ اللہ کو دیکھ لیتے تو ایمان ایسا ہوتا کہ آپ انبیاء کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کو جب دیکھ لیتے تو آپ صدیق اکبر کی طرح پورا گھر دے دیتے۔ آپ نے رسول بھی نہیں دیکھے۔ فرشتوں کو دیکھ لیتے تو آپ اولیاء ہو جاتے۔ اب آپ کے پاس صرف ایک چیز ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور آیت بھی ہے کہ اے نبی تم ان سے نہیں الجھو، سلام کرو آگے نکل جاؤ۔ ہمیں کسی کے اوپر نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود صحیح ہو جائیں نا، کیونکہ لوگ دیکھ کر کے کہا کرتے تھے نا، دیکھ کر کے کہا کرتے بھائی یہ نیک آدمی، بھائی یہ فلاں بزرگ آدمی۔ ہم تو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، تو ہم تو کیڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اور اس امت مسلمہ کے اوپر وہ نعمتیں کیوں بند کر دیں گے؟ کہا جب تم نیکیاں کرو گے ہم تمہیں رحمت کے قریب کر دیں گے۔ تو آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو 90% چیریٹی غیر مسلموں کی تھی۔ اللہ کے معاملات بدلتے تھوڑی پاؤ گے، جب 90% چیریٹی ان کی تھی تو رحمت تو ان کے قریب ہو گئی نا بھائی، ہے نہیں؟ تو ہمیں مولا حسین ہمارے تو جد ہیں، ہم کیا ان کی تعریف کریں گے، اور میاں مٹھو والی بات بھی ہو جائے گی، اس لیے میں اس موضوع پہ زیادہ تکرار نہیں کرتا، قرآن کو لے آتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ کہ بھائی قرآن میں ایک صاحب نے کہا جی کہ مولا حسین کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ میں نے کہا آپ کی نبی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہنا وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آم کے درخت میں کبھی پپیتا لگا دیکھا آپ نے؟ درخت پہچانے ہی پھل سے جاتا ہے۔ آم کا درخت
ہے نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں بڑی باتیں، آپ اگر اس کو پڑھیں اپنی لینگویج میں پڑھیں اور عربی میں پڑھیں، لیکن ہم تو صرف فائدے کے چکر میں لگے ہیں نا کہ پروفٹ کہاں سے ہوگا ہمیں. تو اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ شفا والی کتاب ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ اندھیروں سے اجالے میں لانے والی کتاب ہے. تو اس کتاب کو دینے والا کون؟ وہ حسین کا نانا. اب کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا. آپ اپنے نوازوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک بے نظیر کے شہید ہو جانے پہ پورا پاکستان توڑ پھوڑ اشتعالی کیفیت طاری ہو گئی. تو اب یہ بتائیے کہ اگر بھٹو فیملی کے تمام سر کاٹ کے اور اسلام آباد میں گھمائے جاتے تو پاکستان کا حال کیا ہوتا؟ اس منظر کو تو سوچئے ذرا. اور پھر کہتے ہیں نبی موجود ہیں. جب نبی موجود ہیں تو وہ کیسے کیا خوش ہوں گے اس بات پہ؟ تو ایک سید زادے تھے مدینے میں، ایک وہاں بزرگ تھے، ان سے ناراض ہو گئے. تو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے منہ پھیر لیا. کہا بی بی کیوں ناراض ہیں؟ کہا نا تو میرے بچے سے ناراض. کہا اس نے یہ کام کیا؟ کہا نا کچھ بھی کیا تھا، بچہ تو ہمارا ہے نا. اور بھائی وہ اپنے باپ کو برا کہتا ہے، کوئی اپنے بچے کو برا کہتا ہے. تو آپ جب تک نبی کو نہیں جب تک ابراہیم علیہ السلام کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو نبی سمجھ نہیں آئیں گے، اور جب تک آپ اسماعیل کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو یہ قربانی سمجھ نہیں آئے گی. اور ظاہر بات ہے سمجھ نہ آنے کی وجہ میں نہیں سمجھا سکتا، نہ دنیا کا کوئی فلاسفر سمجھا سکتا ہے، کیونکہ یہی امتحان ہے تمہارا. اگر میں سب بتا دوں تو پھر کیا؟ پھر امتحان کس بات کا؟ پھر تو پیپر لیک ہو گیا نا بھائی. ہاں پھر تو تم ٹھگا ٹھگ اسی طرف نکل پڑو گے. لیکن ابلیس تمہارے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ تمہیں کسی صورت اس طرف رخ نہیں کرنے دیتا. تو باقی تمام لوگوں کو چاہیے کہ طاق کی قسم، جفت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 8 اور 9 کی قسم ہے تو 17 رکعت آپ سب 8 محرم کو 9 محرم کو 17 رکعت نفل ادا کریں، ایک کو وطر کر دیں، ہے نا. اب یہ پوچھیں گے بھائی یہ کیوں؟ آواز ہے نا. تو بھائی 8 9 کو تم نہیں سمجھ رہے تو یہ مجھ سے نہیں پوچھو. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ہم یہاں پر ایک وقفہ کر لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اور آج کے جو خصوصی جو اس وقت یہ ایرا ہے، یہ جو اس زمانے کے حوالے سے ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پر شورش برپا ہے اقتدار کو لے کر کے، یہ تمام چیزیں اب آنے والے وقفے کے اندر ہم شاہ صاحب سے ڈسکس کریں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن. 9 محرم الحرام کے حوالے سے بہت زبردست درس جاری ہے سید شرف الدین بخاری دامت برکاتہ العالیہ کا. ان سے ہم جانیں گے، ہم نے ماضی بھی جانا، کچھ حال بھی دیکھا. ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو اس وقت یہ جو شورش برپا ہے آج کل اقتدار کو لے کر کے، یہ وہی اس وقت بھی اقتدار کی جنگ تھی اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان یہ اقتدار کی جنگ موجود ہے. اقتدار کس طریقے سے حاصل کر لیا جائے، اس حوث پر ہم پوچھیں گے، ہم عرض کریں گے، درخواست کریں گے شاہ صاحب کو. شاہ صاحب آپ فرمائیے کہ آج بھی یہ وہی اقتدار کی جنگ جاری ہے کہ حوث، مال کی حوث، اس حوالے سے آپ فرمائیے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کربلا کسی واقعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک کیفیت کا نام ہے. یزید ایک کیفیت کا نام ہے. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کے تو ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے. اس کو فخر و گھمنڈ کس بات پہ تھا؟ اولادوں پر اور اپنی طاقت پر. اچھا یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ سلسلہ حابل اور قابل سے شروع ہوا ہے. وہاں پہ بھی یہ تھا کہ ہماری قبول نہیں ہوئی تیری کیسے ہو گئی، ہے نا، قرا تھی نا. پھر یہ
واقعات جو ہے آپ ابراہیم اور نمرود کے ساتھ بھی پیش آئے ہے نہیں ہے. اور نوح کی کشتی بھی 10 محرم کو شاید جودی پہ جا کے لگی اور اس میں بھی 72 اشخاص تھے جب دوبارہ ہوا سلسلہ. تو یہ تو فرعون اور موسیٰ کا بھی یہی معاملہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے ریاست دے دی جائے. وہ کہتا ہے موسیٰ تو یہ جو معصوم بچوں پر جو فطرت پہ ہیں، ہر بچہ دین الہی پر ہوتا ہے، تو اس کو ذبح نہ کر اور اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ خود کہتے ہیں وہ دلوں کے حال جانتا ہے. بھائی شاہ صاحب ابھی اپنی بڑھائیاں مار رہے ہیں یا مشہوری کے چکر میں ہیں یا کس چکر میں، یہ اللہ جانتا ہے. اچھا مجھے بھی تو انسان ہے، بشری کیفیت ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ادھر ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، بولے جا یہ لکھے جا رہا ہے. کہا تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ہے نا. تو یہ جو آج کی رسہ کشی ہے، یہ بیسکلی مذہبی ہو سیاسی ہو، یہ قرآن مجید میں ایک فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو آپس میں یہ لڑتے ہیں یہ ایک دوسرے پہ فوقیت چاہتے ہیں. یہود و نصارہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ فوقیت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ جب ایک بات سمجھ آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. اب میں تو ساری زندگی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھائی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہیں نجات مل رہی ہے، تم اتنے اچھے نہیں ہو. نجات اس لیے مل رہی ہے کہ بھائی بادشاہ فرعون کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا تھا نا. اور اتنے دن کیوں چلایا اس نے؟ کہا تم جیسے ہو گے ویسے حاکم ہوں گے. لیکن جب اس نے ظلم شروع کیا، ظلم کیا ہے آج آپ کے ملک کے اندر؟ غریب طبقہ، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے نہیں. اچھا ان مسائل پہ کوئی ڈسکشن کرتا ہی نہیں ہے، آپ کو نئے نئے مسئلوں میں الجھا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ان میں خوف خدا نہیں ہے. اور جس دن آپ کے اندر خوف خدا آ جائے گا، دیکھو امریکہ والوں میں آ گیا نا خوف خدا، پہلا اسٹیپ ہے علم کا خوف خدا. تو وہ درخت نہیں کاٹتے، ان کو پتہ ہی اللہ نے اگایا. وہ کتے کو پتھر نہیں مارتے. آپ اس خانقاہ کی دیوار گرا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ پہ کوئی چیز کریں گے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کو بڑا برا محسوس ہوگا، کیونکہ جب نوح علیہ السلام نے بددعا دی اپنی قوم کو تو اپنے بیٹے کی طرف تھوڑا رغبت ہوئی تو کیا فرمایا اللہ نے؟ اے موسیٰ میں نے تو اپنے سارے بندے مار دیے تیری بددعا کے چکر میں، تھے تو میرے بندے نا، تو اپنے ایک بچے کے اوپر مر پڑ رہا ہے. تو حضور کو بھی یہ پتا تھا کہ مٹی آ گئی ہیں اور ایک اچھے کام کے لیے آ رہی ہے، وہ تو کافر ہو گیا تھا نا. تو یہ تو دین کے نام پہ کیا نا کہ بھئی تیرے یہ ایک تیرا آخری امتحان ہوگا. اور یہ جو آج لوگ ہیں ان کو یہ میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ محنت کی تدبیریں جو ہیں وہ وسیع تر ہوتی ہیں اور جلد بازی محتاجی ہوتی ہے. ہمیں پوری قوم کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کریں. کہا جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بچے اور باپ سے زیادہ اس نبی سے محبت نہ کرو. تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہم ابا کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور نبی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اصل میں کسی ایک آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے، وقف ہونا پڑتا ہے. تو مولا حسین وقف ہو گئے، قربان ہو گئے پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے. بھئی یہ بکروں کے تو خون آسان ہے نا، گرا دیے تم نے، اپنا خون دو تو پتہ چلے نا. تو پھر وہی کہتے ہیں نا، اقبال صاحب نے کہا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی ہے نہیں، کافی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب شاہ صاحب کو خانقاہ کے چندوں کے لیے بلیک میل ہو جائیں، جب شاہ صاحب جو ہے وہ رشتہ داریوں کو نبھانے لگ جائیں، تو پھر
ہم سیاسی لیڈروں کو کیا کہیں، بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کڑا حساب میرا خیال میں میرا ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ علم ہوگا اس آدمی سے زیادہ کڑا حساب ہوگا۔ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، نفس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کی اتھارٹی ہے۔ جیسے وزیر اعظم کو 1 منٹ کی پنشمنٹ دے دی، 15 سیکنڈ کی دے دی، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو صحابیوں کی صفت کے لوگ ہوں گے ہم ان سے راضی ہو جائیں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن صحابیوں کی صفتیں آپ کو پتہ ہوں گی تو ہوں گی نا بھائی، آپ اگر امیر ہو تو عثمان غنی اور صدیق اکبر بن جائیے، اگر آپ بہادر ہیں تو عمر و علی بن جائیے، حمزہ بن جائیے، اگر آپ غریب ہیں تو بلال حبشی اور ابو ذر غفاری بن جائیے، اور اگر علم والے ہیں تو سلیمان فارسی بن جائیے۔ ایسا نہیں آپ کی جگہ دین میں نہیں ہے، ہر آدمی کی جگہ دین میں، جو جیسا ہے، غریب ہے تو مجھ سے لے جائے، امیر ہے تو دے جائے۔ تو ہم تو برج تو نہیں بن رہے۔ جب ہم برج نہیں بن رہے تو میں یہ بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج تمام مسلمانوں پہ جو ہے وہ تنگ ہو گئی۔ اب ایک شعر مظفر وارثی صاحب کا ہے نا، جا زندگی مدینے سے ہوا کے جھونکے لا، جا زندگی، تو زندگی تو شاہ صاحب کی بچوں میں پھنس گئی اور خانقاہ میں پھنس گئی، مدینے کہاں سے جائیں گے؟ اور شاید نبی ہم سے خفا ہیں، ان کو منا کے لا، شاید نبی ہم سے خفا ہیں، ان کو منا کے لا۔ اب نبی ملیں گے کس سے بھائی؟ وہ بلال کی کیفیت کا آدمی ہو تو ملے نا، اور جب تک آپ ملیں گے نہیں تو بات کیسے ہوگی؟ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، ہم سب پھنس چکے ہیں، ہم سب اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں۔ تو پھر ایک اور شعر بھی ہے کہ ہم بھی کچھ اپنا باطن سنوار لیں، ظاہر نہیں میاں، ہاں باطن سنوار لیں۔ اب باطن میں کیا تھا نبی کے؟ امت اور اللہ، حبلی امتی حبلی امتی، یہ تو بڑا حبلی فاطمہ حبلی فاطمہ ہیں، حبلی امتی حبلی، کیونکہ پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کے جو ہے امام الانبیاء ہیں نا، تمام قوموں کے، موسیٰ ایک قوم کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہیں، اور ہم 300 سال تک امتی تھے تو ہم کافروں کو مسلمان کر رہے تھے، اور جب ہم مسلمان ہو گئے ہم ایک دوسرے پہ تاننا شروع ہو گئے۔ تو ہمیں بالکل صبر کے ساتھ، اور ظاہر بات ہے کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے، خالی زبانی نہیں ہونا چاہیے، اور رحمت للعالمین کی نگاہیں ہماری طرف ہیں۔ تو پھر ابو بکر سے عشق و وفا لا ہے، پھر مسلمانوں پہ تنگ ہو گئی دنیا، عمر سے وہ نقشے اٹھا کے لا، اور یہ جو آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو عثمان غنی سے شرم و حیا لے کر آ، اور اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر، اے گدائے علم جا علی کے در سے یہ خیرات لے کر آ، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، جا کے حسین سے منظر کربلا لے کر آ۔ سبحان اللہ۔ اور کس حضور سے پیش ہوگا تو؟ حضور حق میں۔ بھائی نبی تو پوچھیں گے نا، میاں کیا کر کے آئے ہیں؟ پلاٹ بنا کے آیا، بچے پال کے آیا؟ ابے بھائی وہ تو کتے بلی بھی پال لیتے ہیں، تم نے کون سا بڑا کام کیا ہے؟ گھونسلے تو ہم چڑیا کو بھی عقل دے دیتے ہیں کہ برسات کے بعد اس کا گھر ٹوٹ جائے وہ پھر بنا لیتی ہے۔ پھر کہا ہے کہ کس منہ سے پیش ہوگا حضور حق میں، اور جا کے شہید اسوائے حسنہ لے کر آ۔ نبی کی زندگی کو جب تک ہم وہ بھی کنڈی چڑھاتے، کیا ضرورت تھی؟ ایک امیر خاتون سے شادی ہو گئی تھی، گواہی آپ کی پوری ہو چکی تھی سورہ رات کی آخری آیت میں، کیا ہے نبی تمہاری پیغمبری کے لیے اور تمہاری رسالت کے لیے میری گواہی اور یہ کتاب کے عالم کی گواہی کافی ہے۔ اب ضرورت کس امر کی تھی؟ وہ کس لیے نکل رہے تھے؟ حضور کا مزاج تو سمجھیے۔ وہ تو لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ بھی اپنا ایک بت کھڑا کر لیجئے، آپ بھی وزیر بن جائیے، آپ بھی ہمارے سسٹم میں آ جائیے۔
تو وہ تو ظلم کے خلاف ظالموں سے مظلوموں کی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور انہوں نے مکے میں جو یہ پورا ایریا پیریڈ گزارا ہے، بڑی تنگی کا پیریڈ گزارا ہے، بہت پریشانی کا پیریڈ گزارا ہے نہیں؟ تو ان سب کو لے کر کے اور مدینے لے آئے، اور مدینے کے بعد انہوں نے آدمی سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، پھر کسی کو عثمان غنی بنایا، کسی کو حیدر کرار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ نے بہت انتہائی مدلل دلائل کے ساتھ محرم الحرام کی جو نسبت ہے واقعہ کربلا کا، جو پورے کا پورا ایک حادثہ ہے، یہ سانحہ ہے، اس پورے واقعے کے اوپر آپ نے نگاہ بھی ڈالی، اور آپ نے درس دیا کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور آخر میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا جو درجہ ہے وہ آپ کے والدین، آپ کے بڑے، آپ کے بوڑھے، آپ کے بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آپ نے آج ملاحظہ کیا نو محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی درس، خصوصی خطاب ہم نے سید شرف الدین بخاری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کیا، تو انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ نے ان کو دیکھا کہ جو اقتباسات ہیں، ان کا جو سبق ہے، اس سے آپ نے یقیناً سبق حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔